ایک بار پھر کتاب ماضی کے اوراق پلٹو تو دیکھو گے کہ ماضی میں وقت 3 سال آگے بڑھ چکا ہے۔ سیاہ و سفید رو ہاؤس کا بیرونی گیٹ دھکیل کر ایک 15 سالہ لڑکا ابھی اندر داخل ہوا تھا، اسکول یونیفارم میں ملبوس، بیگ کو ایک کندھے پر لٹکائے۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور چھوٹے کٹے بال اسے اپنی عمر سے کچھ بڑا دکھاتے تھے۔ وہ تسمینہ اور فروا اس گھر میں 2 سال پہلے شفٹ ہوئے تھے، کیونکہ اب تسمینہ اس قابل ہو چکی تھی کہ خود اپنا اور اپنے بچوں کا بوجھ اٹھا سکیں۔ ان کی آرٹ گیلری اچھی چل رہی تھی اور دن بہ دن ان کی شہرت بڑھتی جا رہی تھی۔ عابس بھی اب پہلے کے مقابلے میں کافی نارمل ہو چکا تھا۔ 3 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ ان کی زندگی کا ایک مشکل فیز تھا، مگر اب وہ دونوں ہی اس ٹراما سے کافی حد تک باہر آ چکے تھے۔ 3 سال پہلے ایک سوال تھا جو راویہ نے اس سے پوچھا تھا، مگر وہ اسے نہیں بتا پایا کہ وہ کیوں اپنے باپ کو پسند نہیں کرتا، اور اس حقیقت سے وہ آج بھی نظریں چراتا پھرتا تھا۔ السلام علیکم امی۔ گھر میں داخل ہوتی اس نے اپنی سیاہ آنکھیں یہاں وہاں دوڑاتے بآواز بلند سلام کیا۔ عابس آپ آ گئے؟ عابس چونکا۔ سلام کے جواب میں جو اسے آواز سنائی دی تھی اسے وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں چمکی، سنجیدہ تاثرات بکھرے تھے۔ تم کب آئی؟ وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھا تھا جہاں لاؤنج کے ساتھ ملیکہ سیڑھیوں کے قریب کھڑی 10 سالہ راویہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے اسے تک رہی تھی۔ وہ پہلے کے مقابلے میں مزید صحت مند ہو گئی تھی، سرخ و سفید پھولے گال مزید پھول گئے تھے۔ آج صبح تمہارے اسکول جانے کے بعد، کچن سے باہر آتی تسمینہ نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے کہا اور اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ بھائی! اسی اثنا میں 3 سالہ فروا نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئی تھی، تیزی سے عابس کی جانب لپکی۔ اس کی اسکول سے گھر واپسی پر وہ ہمیشہ ایسے ہی بھاگ کر آتی اور لاجازت سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تھی۔ عابس نے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک چاکلیٹ نکال کر اس کی جانب بڑھایا اور چاکلیٹ اس کے ہاتھ سے لیتے ہی فروا یہ جا وہ جا۔ اور سناؤ کیسی ہو؟ ویسے تمہارا 1 سال 3 سال کے برابر ہوگا، مجھے اندازہ نہ تھا۔ فروا کے جاتی وہ اسے فرصت سے اس کی جانب متوجہ ہوا جو لاؤنج میں لگے 2 سیٹر صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ اس بار میں ایک لمبی ویکیشنز کے لیے آئی ہوں عابس۔ پاس پڑی ریموٹ سے ٹی وی آن کرتی وہ بولی۔ کیا تم اس سال کی ساری ویکیشنز یہیں کر کے جاؤ گی؟ عابس نے مذاقن کہا۔ وہ اس کے دائیں طرف والا صوفہ سنبھال چکا تھا۔ صرف اس سال نہیں، اب میری ساری ویکیشنز یہیں ہونی ہیں، ایک لمبے عرصے تک۔ کیا مطلب؟ اس کی دو معنی بات سمجھنے سے عابس قاصر تھا۔ مطلب یہ کہ ممی بابا فلورنس چلے گئے ہیں۔ بابا نے اپنے ایک فرینڈ کے مشورے پر وہاں اس کے ساتھ پارٹنرشپنگ میں بلیک روز کی برانچ کھولنے کا ارادہ کیا ہے، اور چونکہ میں فلورنس نہیں جانا چاہتی تھی سو ممی بابا نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ مگر آپ کو پتہ ہے کیا، وہ برانچ زیادہ عرصہ نہیں چلنے والی۔ اور نظریں ٹی وی پر کی اسکرین پر دکھائی دیتے کارٹون پر جمائے کہا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ عابس نے دلچسپی سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ ایک نہیں کئی وجوہات ہیں عابس، مگر پتہ ہے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سوالیہ ابرو اچکائی۔ عابس نے نفی میں سر ہلایا، تب وہ دوبارہ بولی۔ شیف عابس، ایک ریسٹورینٹ کو چلانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری اس کا شیف ہوتا ہے، اور بابا نے جس شیف کو منتخب کیا اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات پتہ ہے کیا، وہ شیف کوئی اور نہیں ان کا اپنا دوست ہے، وہی دوست جس کے ساتھ بابا پارٹنرشپ کرنے والے ہیں۔ اور جب وہ خود اتنا بیکار کھانا بنا رہے ہیں تو وہ مزید جن شیفز کو ہائر کرے گا وہ کیسے ہوں گے، ہم سوچ ہی سکتے ہیں۔ اور باقی کے مسائل؟ اس کے خاموش ہوتے ہی عابس نے سوال داغا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ریسٹورینٹ کا لوگو اٹریکٹیو نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ ریسٹورینٹ کی پروموشن نہیں کروائی جا رہی۔ چوتھا مسئلہ فلورنس میں جس ریسٹورینٹ کو ان دونوں نے خریدا ہے بلیک روز کی نئی برانچ کے لیے اس کی انٹیریئر ڈیزائننگ بیکار ہے۔ میں نے ویڈیو کال پر اس کا اندرونی منظر دیکھا تھا۔ مختصراً کہوں تو بابا اور ان کے پارٹنر کا مائنڈ کریٹیو نہیں ہے، وہ ایک ریسٹورینٹ بزنس کو ایکسیلنس کے لیول پر نہیں چلا سکتے۔ جو چیزیں لوگوں کو ریسٹورینٹ کی طرف متوجہ کریں گی اس میں سے ایک بھی انہوں نے نہیں استعمال کی۔ ہمارا اسلام آباد والا بلیک روز بھی اگر چل رہا ہے تو صرف اچھے شیفز کی وجہ سے اور کم پرائزز کی وجہ سے، ورنہ وہ بھی کب کا بن گیا ہوتا۔ اور مزید آپ کو پتہ ہے عابس؟ بس سمجھ گیا میں۔ راویہ انگلیوں پر مسائل گنواتی وہ کسی ماہر تبصرہ نگار کی طرح کہے جا رہی تھی جب عابس نے بیچ میں اسے ٹوکا۔ ویسے اگر تمہیں ان تمام چیزوں کی اتنی ہی نالج ہے تو تم نے بات کیوں نہیں کی شاہ نواز انکل سے؟ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے ہی کہا۔ کی تھی، انہوں نے سنی ہی نہیں میری بات۔ کہا کہ میں ابھی چھوٹی ہوں، مجھے بزنس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اب جب یہ ریسٹورینٹ نہیں چلے گا نا تب پتہ چلے گا بابا کو۔ میں ٹھیک کہہ رہی تھی، کہتے ساتھ آخری بات پر نخوت سے سر جھٹکا، اور اگلے ہی لمحے عابس کا کہکا بلا ساختہ تھا۔ تم بالکل نہیں بدلی راویہ۔ ہنسنے کے درمیان وہ مشکل کہا، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں بدل جاؤں؟ اسے گویا یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ تم ایسے ہی ٹھیک ہو، کہتے ساتھ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
آپ دیکھیے گا میں ایک دن بلیک روز کی دوسری برانچ ضرور شروع کروں گی، وہ برانچ جو میری اپنی ہوگی۔ وہ خواب کسی کیفیت میں بولی۔ بیسٹ آف لک، وہ بے ساختہ مسکرایا۔ خیر میں یونیفارم چینج کر کے آتا ہوں۔ ایک قدم آگے بڑھایا پھر کچھ سوچ کر دوبارہ پلٹا۔ ویسے کیا تم سچ میں اب یہیں رہو گی؟ وہ جیسے اب بھی بے یقین تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ راویہ نے ناک سے کوڑ کر کہا۔ نہیں، مجھے یقین آ گیا ہے۔ زیر لب نمودار ہوتی مسکراہٹ دبائے اور آگے بڑھ گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ واقعی نہیں بدلی تھی۔ آج اترنے والی صبح خوشگواری کا احساس اپنے اندر بسائے ہوئے تھی۔ ایسے میں رانا فواد کے گھر میں جھانکو تو راویہ کچھ مصروف دکھائی دیتی تھی۔ وجہ آج رات ہونے والی احتشام کی چھوٹی سی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ یہ آئیڈیا بھی راویہ ہی کا ہی تھا، ورنہ احتشام کبھی بھی اس طرح اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا تھا۔ صبح سے دوپہر ہوئی اور دوپہر سے شام اور شام سے رات۔ لان میں ہلکی پھلکی ڈیکوریشن کر کے اور بیکری سے کیک اور دیگر اور لوازمات لا کر اب کہ وہ خود بھی تیار ہونے چلی گئی تھی۔ پارٹی کی گیسٹ لسٹ صرف 2 لوگوں پر مشتمل تھی، جس میں فربا اور تسمینہ کا نام شامل تھا۔ عابس نے کچھ مصروفیت کے باعث معذرت کر لی تھی، مگر راویہ کو یقین تھا کہ وہ آئے گا۔ روم میں اپنی تیاری مکمل کر چکی راویہ نے سرسری سی نگاہ سنگھار میں اس کے آئینے کے نظاریے اپنے سراپے پر ڈالی اور باہر چلی آئی۔ آج وہ سفید ہلکے کام والے فراک میں ملبوس تھی، بالوں کو جوڑے کی صورت میں لپیٹ کر دوپٹہ دونوں شانوں پر پھیلا رکھا تھا۔ وہ باہر لان میں آ چکی تھی، نگاہیں کسی کے منتظر تھیں، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ کچھ سوچ کر لان کے اس حصے کی طرف چلی آئی جہاں اس نے ڈیکوریشن کا کچھ ہلکا پھلکا انتظام کیا تھا۔ رانا فواد، سمرین اور احتشام فروا اور تسمینہ کے ساتھ وہیں موجود تھے۔ ان تمام سے باتیں کرتے دھیان بھٹک رہا تھا۔ کیک کٹنگ کا وقت آ چکا تھا اور منتظر نظروں سے داخلی گیٹ کو دیکھتی اب کہ وہ مایوسی کا شکار ہو چکی تھی۔ بھائی کا انتظار کر رہی ہیں؟ فروا نے یکدم ہی آ کر اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا جو گیٹ پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ ہاں، یک لفظی جواب دے کر وہ آگے بڑھ گئی۔ فروا نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ راویہ سے اسے کم از کم اتنے واضح جواب کی امید نہ تھی۔ اس کی پشت کو تکتی فروا پھر گھومی اور اسی لمحے اس کی نگاہیں ڈرائیو وے پر ابھی ابھی رکنے والی گاڑی پر تھیں۔ بھائی آ گئے، وہ کچھ پرجوش سے اونچا بڑبڑائی۔ فروا کی آواز پر چند قدم دور جا چکی راویہ کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ سرعت سے پلٹی تھی۔ سامنے سے وہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ گرے ڈریس پینٹ پر سفید بٹنوں والی شرٹ پہنے، ماتھے پر آگے کی جانب گرتے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کرتا، ہمیشہ کی طرح فریش اور ہینڈسم۔ راویہ کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اندرونی جذبات میں نامحسوسی ہلچل ہوئی تھی۔ اس لمحے وہ خوشی کی انتہا پر تھی۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور اسے خود بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ کس قدر بے خود ہو کر مسکرا رہی ہے۔ میری برتھ ڈے سے زیادہ تمہیں عابس کے آنے کی خوشی ہے؟ احتشام نے راویہ کو یوں مسکراتا دیکھ کر تنگ کرنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ ایک طلسم جادو احتشام کی بات پر ٹوٹا تھا۔ وہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ کیا؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں۔ احتشام سر جھٹک کر ہنس دیا، جبکہ دوسری جانب ان کے نزدیک آ چکا عابس ایک پل کے لیے راویہ کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ وجہ اس کا سفید لباس تھا۔ اچھا لگ رہا ہے نا ان پر؟ یکدم ہی فروا نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کے سے انداز میں کہا۔ کیا؟ عابس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، فروا سر جھٹک کر ہنسی۔ اگلے ہی لمحے احتشام اور فروا نے ایک دوسرے کی طرف نامحسوس انداز میں تھمز اپ کا اشارہ کیا تھا اور پھر دونوں ہی وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ عابس اب راویہ کی طرف چلا آیا تھا۔ کیسی ہو؟ ہمیشہ کی طرح پہل کی۔ ٹھیک ہوں، اور آپ؟ اطراف میں گویا چمک سی اترتی محسوس ہو رہی تھی، روشنی کا کوئی ہالہ ہو جیسے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، وہ مدھم سا مسکرایا۔ راویہ کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میں جانتی تھی کہ آپ آئیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی کہا، اور میں جانتا تھا کہ تم میرا انتظار کرو گی۔ راویہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی، روشنی کا حالہ بھی مزید روشن ہونے لگا تھا۔ میرا انتظار بہت طویل تھا عابس، آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ راویہ کے لہجے میں اداسیاں گھل گئیں اور اس کا مطلب جان کے دوسری جانب وہ کچھ بول ہی نہ پایا۔ روشنی کا حالہ رفتہ رفتہ دم توڑ گیا۔ اب بس وہ دونوں تھے اور خاموشی کا ایک طویل دورانیہ۔ دور کھڑے فروا اور احتشام کے لبوں پر انہیں گفتگو کرتا دیکھ محظوظ کن مسکراہٹ تھی، جبکہ رانا فواد نے بہت خاموشی سے تسمینہ کی جانب دیکھا تھا، جن کی نگاہوں کا مرکز اس وقت راویہ اور عابس تھے۔ دفعتاً انہوں نے نگاہیں پھیری۔ 3 نگاہیں آپس میں ٹکرائی تھیں، کیونکہ اب کی بار سمرین نے بھی تسمینہ کی جانب دیکھا تھا، جیسے ان سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، پر چاہ کر بھی نہیں پوچھ پائیں۔ مگر کچھ تھا جو اس لمحے ان کے ذہن نے سوچ لیا تھا، اور اس بات کے بارے میں وہ تسمینہ سے تفصیلی گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ دوسری جانب رانا فواد کی آنکھوں میں ابھرنے والے سوال کو دیکھ کر تسمینہ نے خاموشی سے نظریں جھکا دیں۔ رانا فواد نے سر جھٹک کر نظروں کا زاویہ بدل لیا، البتہ دل کچھ مطمئن ہوا تھا۔
راویہ اور عابس اب اسی جانب آتے دکھائی دے رہے تھے۔ سب کو یوں یکٹک اپنی جانب دیکھتا پا کر دونوں ہی نے خاموش نظروں کا تبادلہ کیا اور پھر بنا اثر لیے ان تمام کے بیچ آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد اطراف میں اترتی رات نے دیکھا کہ کیک احتشام کاٹ چکا ہے اور اب تحفے پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تسمینہ، سمرین اور رانا فواد نے باری باری اسے تحفہ دیا تھا۔ اب باری عابس کی تھی۔ عابس نے اس کی طرف گفٹ بڑھایا، ذات ہی ایک زرد گلاب کا بکے۔ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی راویہ، جس کی نگاہیں انہیں پر مرکوز تھی، پوری طرح ٹھٹکی۔ آپ کی نگاہوں کا مرکز وہ زرد گلاب کا بکے تھا جو عابس احتشام کی طرف بڑھا رہا تھا۔ احتشام کی نظریں ایک پل کے لیے راویہ کی جانب اٹھیں تو اس نے اس کے یوں دیکھنے پر سوالیہ ابرو گچکائی۔ راویہ نے نفی میں سر ہلا کر نظروں کا زاویہ بدلا، مگر نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس زرد گلاب کے بکے کی طرف جا رہی تھی جو احتشام اب ایک قریبی میز پر رکھ چکا تھا۔ کچھ یاد آیا تھا اسے اس وقت، زرد رنگ کے پھولوں کی 2 پینٹنگز۔ مگر کیا سوچ رہی ہو؟ دفعتاً اپنے قریب کسی کی آواز سن کر وہ چونک کر پلٹی۔ عابس 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پھول، وہ زرد گلاب آپ نے احتشام کو دیا ایز اے برتھ ڈے گفٹ، جبکہ زرد گلاب تو حسد کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ان کا مطلب جو اچھا نہیں ہوتا عابس؟ وہ آنکھوں میں الجھن لیے اسے دیکھنے لگی۔ واقعی زرد گلاب تو حسد کو ظاہر کرتے ہیں، مجھے احتشام کو نہیں دینے چاہیے تھے۔ وہ ایک قدم آیا، لہجے میں مصنوعی افسوس کی کیفیت تھی۔ راویہ نے صدمے سے اسے دیکھا۔ آپ کو علم تھا کہ زرد گلاب حسد کو ظاہر کرتے ہیں، مگر آپ نے پھر بھی اسے تحفے میں دیے؟ بالکل مجھے علم تھا، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ عابس، راویہ کی شاکی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے راویہ؟ عام سے لہجے میں سوال کیا۔ آپ کوئی اور بکے دے سکتے تھے، اسے زرد گلاب ضروری تو نہیں تھے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بمشکل خود کو کمپوز کرتی وہ کہہ پائی۔ اب تو میں اسے گفٹ کر چکا ہوں راویہ، ویسے تمہیں کیسے پتا کہ زرد گلاب حسد کو ظاہر کرتے ہیں؟ کل گوگل کیا تھا۔ ایک پل کا وقفہ کیا۔ کسی وجہ سے، بنا اس کی جانب دیکھا آہستگی کے ساتھ کہا۔ دوسری جانب عابس نے بس ایک گہری سانس کھینچی۔ کاش تم گوگل پر زرد گلاب کے سمبولیزم کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لیتی یا کوئی اتھینٹک بک دیکھتی تو اس وقت مجھ سے یہ سوال ہرگز نہیں کر رہی ہوتی، نہ ہی مجھ سے بلا وجہ خفا ہوتی اس بات پر کہ میں احتشام سے جیلس ہو رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر حماقتی مسکراہٹ ابھری تھی۔ کیا مطلب؟ راویہ نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ اگر میں 18ویں صدی کے وسط میں یا 19ویں صدی کے آغاز میں وکٹورین انگلینڈ، وہ وقت جب انگلینڈ میں ملکہ وکٹوریہ کی حکومت تھی، میں احتشام کو یہ پھول دیتا تو واقعی حسد کی علامت ہوتے، مگر آج کے دور میں زرد گلاب دوستی کی علامت سمجھے جاتے ہیں راویہ۔ عابس نے اب کے ایک ایک لفظ پر زور دیتے اپنا جملہ مکمل کیا اور راویہ پر گویا اوس پڑی۔ خفت کے مارے چند پل وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ مجھے لگا، مدھم سے لہجے میں کچھ کہتے کہتے خاموش ہوئی۔ میں اس سے جیلس نہیں ہو رہا، کسی سے حسد کرنا میری شخصیت کا حصہ نہیں۔ ہاں، کسی پر رشک کر سکتا ہوں، مگر حسد ناممکن۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا، راویہ نے زیر لب کہا۔ عابس نے اس کے لبوں کی جنبش کو واضح محسوس کیا تھا، البتہ کچھ کہا نہیں۔ کچھ پل بے مصرف رہے، کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ عابس، ابھی اس نے ایک ہی قدم آگے بڑھایا تھا جب راویہ نے پیچھے سے اسے پکارا۔ ہاں؟ وہ رک کر پلٹا تھا۔ یلو ڈیفوڈلز کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ تذبذب کے عالم میں پوچھا گیا۔ نئی شروعات کو۔ جواباً فوراً ہی جواب آیا تھا، اور ان کا زرد رنگ خاص کر کہ کسی نئی دوستی کی شروعات کو ظاہر کرتا ہے۔ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، آگے بڑھ گیا تھا، مگر نہ جانے راویہ کتنی ہی دیر وہیں کھڑی اس کی پشت کو تکتی رہی۔ وہ شخص اسے ڈسٹرب کر دیتا تھا، آج بھی کر گیا تھا۔ ایک بار پھر کھولتے ہیں ماضی کی کتاب کو۔ وقت رفتہ رفتہ گزرتا گیا۔ راویہ کو یہاں آئے تقریباً 1 مہینے سے اوپر کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اسکول جانا بھی وہ اب شروع کر چکی تھی۔ ہاں، یہ اور بات تھی کہ اس کا آدھے سے زیادہ ہوم ورک عابس کر کے دیتا تھا۔ آج ویکنڈ تھا، جس کے باعث وہ سبھی گھر پر تھے۔ احتشام بھی اس وقت تسمینہ ہی کے گھر پر موجود تھا۔ موسم آج صبح ہی سے خوشگوار تھا اور آسمان پر سیاہ بادلوں کا ڈیرا تھا، اور صبح ہی سے وہ بارش کی شدت سے دعا کر رہی تھی، اور بالآخر بارش کی بوندوں نے زمین کا رخ کر ہی لیا تھا۔ وہ تیزی سے لان کی طرف بھاگی تھی۔ فروا اور احتشام بھی ساتھ ہی تھے۔ عابس، آپ بھی آئے نا؟ اونچی پونی سے نکلتے بال جو چہرے پر چپک چکے تھے، کان کے پیچھے ڈستی وہ اسی پکار رہی تھی جو پورچ میں کھڑا ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ تسمینہ بھی قریب ہی رکھی چیئر پر بیٹھی تھی۔
نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، عابس نے تیسری بار وہی بات دہرائی تھی اور اب کی بار راویہ نے خفگی سے اسے گھورا تھا۔ بات نہیں کروں گی میں آپ سے، یاد رکھیے گا۔ وہ انگلی اٹھا کر منہ بنائے اسے وارن کر رہی تھی۔ میری چھوڑو، فی الحال تم اندر آ جاؤ، بیمار پڑ جاؤ گی، عابس نے اسے دیکھ کر فکر مندی سے کہا۔ نہیں ہوتی میں بیمار، ویسے بھی کراچی میں کبھی کبھار ہی بارش دیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہ اونچی بڑبڑاہٹ کے ساتھ بولی۔ راویہ تم پچھلے 1 گھنٹے سے بھیگ رہی ہو۔ احتشام اور فتویٰ اندر آ چکے تھے مگر وہ ہنوز لان میں چہرہ آسمان کی طرف کیے ایڑیوں کے بل گول گول گھوم رہی تھی۔ میں نہیں آ رہی، عابس بنا رکے کہا۔ رفتہ رفتہ اس کے گھومنے میں تیزی آئی۔ ایک روشنی کا ہالہ سا تھا جو اس کے ارد گرد بنتا جا رہا تھا۔ وہ گھومتی رہی اور اطراف کا منظر بھی رفتہ رفتہ تبدیل ہوتا گیا۔ روشنی کا ہالہ مزید روشن ہو گیا تھا پر وقت رکا نہیں تھا، چلتا رہا تھا۔ لمحے دنوں میں تبدیل ہوئے، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں۔ یہ تمام لمحات کتاب ماضی میں درج ہوتے جا رہے تھے۔ اور پھر وقت کے اس چکر نے ایک بار پھر اس لڑکی کو لان کی نم گھاس پر بارش کی برستی بوندوں کے درمیان یوں ہی ایڑیوں کے بل گھومتے دیکھا۔ ایک لڑکا تھا جو آج بھی پورچ میں کھڑا فکر مندی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سالوں گزر چکے تھے مگر جیسے ہر چیز آج بھی ویسے ہی تھی۔ وہ آج بھی اتنی ہی ضدی تھی اور عابس آج بھی اسے شکست دیے بغیر اس کی ضد توڑنے میں ماہر تھا، مگر کچھ باتیں ایسی تھی جس میں وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا کرتا تھا۔ راویہ اٹس انف، اب اگر تم 5 منٹ میں اندر نہیں آئی تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یہ 22 سالہ عابس کی آواز تھی جو نہ جانے کتنی ہی دیر اسے مسلسل پکار رہا تھا، مگر بارش دیکھ کر تو وہ جیسے ہر چیز بھول بیٹھی تھی۔ یہ میرا ڈائلاگ ہے عابس، آپ پر سوٹ نہیں کرتا۔ اس کی آواز پر ریڑھیوں پر گھومتی راویہ رک کر اسے دیکھنے لگی تھی، چہرے پر تنبانے والی مسکراہٹ تھی۔ اوکے اندر جا رہا ہوں میں، جب دل کرے آ جانا، چڑ کر کہتا وہ اب کے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ راویہ پھر سر جھٹک کر یوں ہی چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے آنکھیں بند کیے بارش کی بوندوں کو اپنے چہرے پر گرتا محسوس کرنے لگی۔ لبوں پر مدھم سی مسکان تھی مگر یکدم ہی سے محسوس ہوا کہ بارش کے قطرے گرنا اب بند ہو گئے ہیں۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ عابس اس کے اوپر چھتری تانے کھڑا خفگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اندر چلو، سنجیدگی سے کہا۔ چھتری کے کناروں سے پانی قطروں کی صورت نیچے گر رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح راویہ کی تھوڑی سی پانی بوند بوند گر رہا تھا، مگر راویہ اس کی نہیں سن رہی تھی۔ وہ عابس کو بارش میں بھیگتا دیکھ رہی تھی۔ اسے بارش میں بھیگنا ہرگز پسند نہیں تھا مگر اس کی وجہ سے وہ مکمل بھیگ چکا تھا۔ آپ بھیگ چکے ہیں عابس؟ اس نے بھی یقینی سے اسے دیکھا۔ تھینکس ٹو یو، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ راویہ نے نظریں جھکا کر مسکراہٹ دبائی۔ ناؤ کم، چبا چبا کر الفاظ ادا کیے، البتہ چھتری ہنوز اس کے سر پر تان رکھی تھی۔ دوسری جانب وہ دونوں بازو باندھ کر یوں ہی کھڑی رہی، لبوں پر محظوظ کن مسکراہٹ تھی۔ غصے میں آپ بالکل اچھے نہیں لگتے، پہلے مجھے ایسے کہیں کہ پلیز راویہ اندر چلو۔ اس نے پلیز لفظ پر زور دیا۔ عابس نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ جلدی بولیں، کہتے ہوئے وہ ہلکا سا جھک کر چھتری کے نیچے سے نکلنے لگی تھی جب وہ بولا، راویہ تم بیمار پڑ جاؤ گی، پلیز اندر چلو۔ چبا چبا کر کہا تھا۔ ایسے نہیں، مسکرا کر کہیں۔ عابس نے لب بھینچے۔ پلیز راویہ اندر چلو، زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ راویہ کا کہکا بلا ساختہ تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ چھتری کے نیچے سے نکل کر آگے بڑھ گئی تھی۔ عابس نے نفی میں سر ہلا کر اس کی پشت کو دیکھا جو اب اندر کی طرف جا رہی تھی، پھر جھنجھلا کر اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور خود بھی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ماضی کی کتاب میں اب ہم ایک اور صفحہ آگے پلٹائیں گے جہاں حالیہ دن کی رات کے اس پہر وہ کالونی کے پارک میں عابس اور فروا کے ساتھ چہل قدمی کرنے کی غرض سے موجود تھی۔ عابس اور راویہ ہم قدم تھے جبکہ فروا ان سے کچھ آگے تھی۔ راویہ، شاہ نواز انکل کے ریسٹورنٹ کے متعلق تمہارا لگایا گیا اندازہ بالکل غلط نکلا، وہ ریسٹورنٹ آج بھی قائم ہے۔ چلتے چلتے وہ رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگے جو ہاتھ باندھے سیدھ میں چل رہی تھی۔ ہاں واقعی، مگر اب بھی مجھے یقین ہے وہ جلد ہی بند ہو جائے گا۔ اپنے بابا کے ریسٹورنٹ کے لیے تم ایسی سوچ رکھتی ہو؟ راویہ کے جملے پر عابس اشش کر اٹھا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس نے کندھے اچکائے۔ دن بھر برستی بارش کے باعث موسم میں ہلکی سی خنکی پیدا ہو گئی تھی۔ وقفے وقفے سے ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا اور راویہ ٹھٹر کر رہ جاتی۔ ناک اب کے سرخ پڑ چکی تھی، ساتھ ہی چہرہ بھی۔ پارک میں روشنی کم تھی جس کے باعث عابس نے اب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور راویہ دل ہی دل میں اس بات کے لیے شکر گزار تھی۔ واپس چلتے ہیں عابس، ابھی وہ تینوں کچھ ہی آگے بڑھے تھے جب راویہ نے کہا۔ عابس کو اس کا لہجہ کچھ مختلف لگا۔ اس نے ایک پل کے لیے رک کر بغور اسے دیکھا۔ راویہ کے چلتے قدم بھی تھمے تھے۔ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے نا؟
आबिस ने तादीबी नजरों से उसे घूरा, जो दोनों बाजुओं को आपस में बांधे दाएं हाथ की हथेली को बाएं बाजू पर मसल रही थी। राविया ने गीली सांस को अंदर को खींची मगर जवाब ना दिया। तुम्हें बुखार हो रहा है राविया, मना किया था ना, मत भीगो बारिश में। क्यों नहीं सुनती हो तुम मेरी? अब कि वो बरहमी से बोला। राविया ने नजरें झुका दी। रोना मत प्लीज। वो जो इसकी आंखें भीगती देख चुका था कुछ ढीला पड़ा, मगर मुकाबिल की आंखों से बरसात शुरू हो चुकी थी। आबिस भाई, आपने आप ही को डांटा, वेरी बैड। चंद कदम आगे चलती फरवा जो उन्हें देखकर रुक चुकी थी, अब उन्हीं के पास चली गई। फरवा को अपनी साइड लेता देख उसकी बरसात में शिद्दत आई थी। घर चलो, तुम्हें मेडिसिन की जरूरत है इस वक्त। इसको रोता देख खुद को अंदर ही अंदर कोसता वो आगे बढ़ा। पीछे राविया ने चारों ने चार उसकी तकलीफ की थी। फरवा भी सर झटक कर दोनों के पीछे आई, और राविया जो पूरे रास्ते मरे मरे कदमों से चल रही थी, घर के अंदर दाखिल होते ही लाउंज में बैठी तस्मीना के गले लगकर बुरी तरह रो दी। राविया, क्या हुआ है? वो जो तेजी से इसकी जाने बढ़ने ही लगा था, इसकी अगली बात पर गोया सदमे का शिकार हो गया। खाला जान, आबिस ने मुझे डांटा। एक तो पहले ही मुझे बुखार हो रहा है, ऊपर से वो मजीद डांट रहे हैं। अब क्या बुखार से डर के मैं बारिश में भीगना छोड़ दूं? वो इस कदर मासूमियत और मजलूमियत से कह रही थी गोया आबिस ने इस पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया हो। पहले से सुर्ख हो चुकी नाक बार बार रगड़ कर वो मजीद सुर्ख कर चुकी थी, और सोने पर सुहागा तो तब हुआ जब तस्मीना राविया की साइड लेकर आबिस पर गुस्सा हुई। हद होती है आबिस, कम से कम इतना ही ख्याल कर रहे थे कि उसकी तबीयत खराब है। मम्मी, आपको इसे बारिश में भीगने से मना करना चाहिए था, उल्टा आप मुझे ही डांट रही हैं। वो बिगड़ कर बोला। आबिस, बारिश कौन सा रोज होती है? अगर इसे थोड़ा सा भीग लिया तो क्या गलत है इसमें? इनकी बात पर आबिस का दिमाग भग से उड़ गया। ओके फाइन, आइंदा इसके किसी मामले में नहीं बोलूंगा। बेवकूफ हूं जो इसके लिए परेशान हो रहा था। कहकर वो रुका नहीं था, आगे बढ़ गया, मगर फिर कुछ याद आने पर दोबारा पलटा। इसकी तबीयत खराब है, इसे मेडिसिन दे दीजिएगा मम्मी। राविया को देखे बिना कहा और लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया। पीछे तस्मीना और राविया खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसकी नाराजगियां ऐसी ही होती थीं, और राविया अच्छे से जानती थी कि गुस्सा ठंडा होने के बाद इसे याद भी नहीं रहेगा कि इनकी आखिरी लड़ाई किस बात पर हुई थी। मंजर था एहतशाम के बर्थडे के 2 हफ्ते बाद का। फजर की नमाज अदा करके वो कमरे से बाहर निकल आए। लाउंज में कदम रखा तो वो खाली था, मगर किचन से कुछ खटर पटर की आवाजें आ रही थीं, तो इसी जानिब चल पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस वक्त? अंदर एहतशाम को पाकर वो जरा चौंकी थी। नाश्ता बनाने की कोशिश। वो कैबिनेट में कुछ तलाश कर रहा था, बिना मुड़े ही बोला। ऐसी क्या नौबत आ गई जो तुम्हें नाश्ता बनाना पड़ रहा है? कुछ हैरत से इस्तफसार किया। शबाना आज काम पर नहीं आएगी और मम्मी के सर में दर्द हो रहा था, सो मैंने सोचा। वो अपनी बात मुकम्मल करता कि वो बीच में ही उसकी बात काट गई। तो तुमने सोचा क्यों ना किचन का बेड़ा गर्क कर दिया जाए? इशारा किचन काउंटर पर बेतरतीब से पड़ी अशिया की जानिब था। अब पहली बार में तो ऐसा ही होता है, वो बिना सिर लिए बोला। तो किसने कहा था किचन में घुसने का? मानी जान के सर में दर्द हो रहा था तो मुझे कह देते। अब हटो यहाँ से। माथे पर बल डाले वो बोली और अंदर चली आई। तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगा। उसने साइड पर होकर उसे रास्ता दिया, पर बाहर नहीं निकला। इतना तो पता नहीं कि कौन सा सामान कहाँ पड़ा है, और कह रहे हो मैं कर लूंगा। राविया ने कुव्वत से सर झटका। तुम्हें बड़ा पता है। दोनों बाजू कमर पर लटकाए लड़ाका औरतों वाले अंदाज में कहा। तुमसे तो ज्यादा ही पता है। कहते हुए उसने हाथ भी चलाना शुरू कर दिए थे। किचन काउंटर पर पड़ी सारी बेकार चीजों को हटा हटा कर उनकी जगहों पर रखने लगी। वो यूं ही खड़ा उसे काम करता देख रहा था। जब कैबिनेट में मसालों के डब्बे तरतीब से लगाते, जो एहतशाम ने न जाने किस काम के लिए बाहर निकाले थे, हाथ रोककर नागवारी से उसे देखा। कब से तो बहुत शौक हो रहा था ना तुम्हें नाश्ता बनाने का, यूं ही खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? हाथ बटाओ मेरा। तिनक कर बोली। क्या करूं मैं? इसे मजीद तपाने के लिए उसने मुस्कुराहट दबाए मासूमियत से पूछा। मेरा गला दबा दो। वो चिढ़ गई थी। भरी जवानी में मुझे फांसी चढ़ने का कोई शौक नहीं है, और जेल तो छोड़ो, पहले तो आबिस ही जलाद बनकर मुझे इस दुनिया से दूसरी दुनिया पार्सल कर देगा। मसनूई डर का इजहार करते हुए इसने कहा और अपनी आखिरी बात पर शरारत से एक आंख दबाई। हर बात में आबिस को बीच में लाना जरूरी है? राविया को मजीद गुस्सा चढ़ा। इसे बीच में ना लाऊं तो फिर उमर को लाऊं क्या? और बस, राविया का जब्त यहीं तक था। सारे काम छोड़कर वो इसकी जाने पड़ी। निकलो यहाँ से, पहली फुर्सत में जाओ एहतशाम, अगर तुम 1 सेकंड और रुको मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। वो तकरीबन चिल्लाई थी। कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? राना फवाद जो अभी अभी नीचे आए थे, इनकी आवाजें सुनकर वहीं आ पहुंचे। मामू जान ये मुझे तंग कर रहा है, कह रहा है कि
وہ جو کچھ کہنے ہی والی تھی ایک دم خاموش ہو گئی۔ رانا فواد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جبکہ احتشام نے بمشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ کچھ نہیں، آپ لوگ بیٹھے، میں ناشتہ تیار کر کے لاتی ہوں۔ ایک سخت نگاہ اس پر ڈالتی وہ پلٹ گئی۔ رانا فواد بھی سر جھٹک کر آگے بڑھنے ہی لگے تھے جب سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشگوار سی حیرت ابھری۔ عابس بیٹا، کیسے ہو؟ رابعہ کے چلتے قدم رکے، وہ بے اختیار ہی پلٹی تھی۔ نظریں رانا فواد سے ہوتی ہوئی ان کے ساتھ کھڑے شخص پر ٹھہری تھیں جو سیاہ جینس پر سیاہ بٹنوں والی شرٹ زیب تن کیا ہمیشہ کی طرح تازہ تن دکھائی دیتا تھا۔ مگر کچھ تھا اس کے چہرے پر، کچھ ایسا جسے وہ بہت مہارت کے ساتھ چھپا رہا تھا اور اس میں کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ماموں جان، آپ کیسے ہیں؟ وہ اپنائیت بھری مسکان کے ساتھ کہتا ان کے گلے لگا تھا۔ اسی لمحے اس کی نظریں رابعہ پر پڑی تھیں۔ رانا فواد سے الگ ہوتا ابھی وہ رابعہ سے کچھ کہتا کہ احتشام کی آواز پر وہ سبھی چونکے۔ عابس کو سامنے پا کر اس کی موجودگی کو تو وہ جیسے فراموش ہی کر گئی تھی۔ عابس، خیریت تو ہے؟ آج کل بہت زیادہ آنا جانا ہو رہا ہے، ورنہ تو سالوں میں کبھی چکر لگاتے تھے تم۔ وہ بہت سنجیدگی سے مذاق کر رہا تھا۔ رابعہ نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا اور اندر جا کر ناشتے کی تیاری میں لگ گئی کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ احتشام کا اشارہ کس جانب تھا۔ کم از کم تمہارے لیے نہیں آتا۔ نگاہیں رابعہ پر جمائے وہ جواب احتشام کو دے رہا تھا۔ اس کی نظروں کو خود پر محسوس کرنے کے باوجود وہ اسی طرح کام میں مگن رہی، البتہ دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا، پھر کس کے لیے آتے ہو؟ وہ دانستہ انجان بنا۔ رانا فواد نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ پیچھے عابس اس کے قریب چلا آیا جو ہنوز کچن میں موجود تھا۔ رابعہ کی ساری حسیات اسی جانب متوجہ ہو گئیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ احتشام مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ رابعہ کو۔ پھر وہ بولا مدھم آواز میں، ممانی جان۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ احتشام کو لگا اس کے کانوں نے غلط سنا ہے جبکہ رابعہ نے سکھ کی سانس لی، البتہ چہرے پر تعجب واضح تھا۔ ممانی جان کو کچھ کام تھا اس لیے انہوں نے بلایا ہے۔ اب کہ وہ رابعہ کی طرف سے رخ پھیر چکا تھا، نگاہیں احتشام پر تھیں۔ تف ہے تم پر، وہ ایک جھٹکے سے کہتا اس کے برابر سے نکل کر آگے بڑھ گیا۔ اسے کیا ہوا؟ اس کی پشت کو دیکھتا وہ نہ سمجھی سے بولا۔ وہ کچھ اور سننا چاہتا تھا آپ کے منہ سے۔ بے اختیاری رابعہ کی زبان سے پھسلا، اگلے ہی پل اس نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ مثلاً کیا؟ وہ فوراً ہی پلٹا اور آنکھوں میں سوال لیے اسے دیکھنے لگا۔ وہ تو اسے پتا ہوگا، رابعہ نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ میں ذرا ماموں جان اور احتشام کو ناشتہ دے آؤں۔ پھر ٹوسٹ، جیم اور ابھی ابھی بنایا گیا آملیٹ ٹرے میں سے جانے لگی۔ وہ وہیں کھڑا اس کی کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا اور رابعہ سمجھنے سے قاصر تھی وہ یہاں کیوں کھڑا ہے۔ ٹرے اٹھا کر وہ آگے بڑھی، ابھی اس کے برابر سے نکلنے ہی لگی تھی جب اس کے سوال پر ساکت ہو گئی۔ کیا تم بھی کچھ اور سننا چاہتی تھی؟ لہجے میں کچھ جاننے کا اشتیاق تھا۔ رابعہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں کھڑے تھے، اس طرح کہ نظریں ایک دوسرے پر تھیں اور دونوں کی ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کا عکس واضح تھا۔ پل بھر کے لیے اطراف کی ہر چیز ٹھہر گئی تھی، یہاں تک کہ کچن میں قدم رکھتی سمرین بھی، جن کی آمد سے وہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ سننا چاہتی اگر ہم آج بھی دوست ہوتے۔ اس کی مدھم سے سرگوشی عابس کو بہت صاف سنائی دے رہی تھی۔ مگر اب چونکا ایسا نہیں ہے تو نہیں، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ بہت عام سے لہجے میں وہ بہت بڑی بات کہہ گئی تھی، مگر عابس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی تھی۔ اور اگر ہم دوست ہوتے اور میں کہتا کہ میں یہاں تمہاری وجہ سے آیا ہوں، پھر؟ دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھتا وہ بولا۔ رابعہ کے ٹرے تھامے ہاتھوں میں نامحسوس سی لغزش ہوئی تھی۔ جو سچ ہی نہیں اسے کیوں سوچوں عابس؟ تصورات سے حقیقت کا سفر بہت کٹھن ہوتا ہے، سادگی سے کہا۔ اور اگر یہ بات حقیقت ہوئی پھر؟ سیاہ آنکھیں چمکیں جبکہ گہری بھوری آنکھوں میں ایک کے بعد ایک آ کر رنگ گزرا تھا۔ اندر آتی سمرین واپس لوٹ گئیں۔ اگر ہٹا کر بات کریں میجر عابس، یہ اگر مگر جملوں کو ناقابل اعتبار بنا دیتا ہے۔ ایک ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے ناشتے کی ٹرے پر اپنی گرفت مضبوط کرتی ہوئے اس کے برابر سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ پیچھے عابس گہری سانس بھر کر زخمی سا مسکرا دیا۔ ناشتے کے بعد احتشام اور رانا فواد آفس کے لیے نکل گئے تھے اور سمرین تسمینہ کے گھر کے لیے، جبکہ عابس ان تینوں سے پہلے ہی سمرین کے دیے گئے کسی کام سے نکل چکا تھا۔ اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتی کسی گہری سوچ میں ڈوبی رابعہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی، مگر کہیں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ وہاں ضرور جائے گی۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ کیب میں بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ہی کیب رکوا کر وہ اتری
اور پھر بہت سی چھوٹی بڑی گلیوں کو عبور کر کے آخر اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی۔ صبح کے وقت بھی اس گلی میں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس گلی میں بنے تمام مکانوں کا جائزہ لے رہی تھی، مگر نگاہیں خاص اس گھر پر مرکوز تھیں جو گلی کے سرے پر واقع تھا۔ اس گھر سے کچھ فاصلے پر ٹھہر کر اس نے غور کیا تو سارا جوش ماند پڑ گیا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کو گھر کے ٹھیک سامنے آروگی جہاں دروازے پر تالا لگا اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ تھوڑا انتظار کرے، مگر کیا معلوم کہ وہ شخص کب آئے۔ کیا ہوا؟ نہیں ہے کوئی گھر پر؟ اپنے بہت قریبی سے کسی کی آواز سنائی دی تھی۔ نہیں، آواز پر غور کیے بنا وہ بولی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ سانس گلے میں ہی اٹک گیا۔ سختی سے لب کاٹتی وہ پلٹی، نظریں کسی ایسے شخص کی مانند جھکی ہوئی تھیں جو کوئی جرم کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا شخص مکمل سیاہ لباس میں ملبوس تھا۔ بال ماتھے پر آگے کی جانب گر رہے تھے، کشادہ پیشانی پر انگنت بل تھے۔ منع کیا تھا نا یہاں آنے سے؟ اس کا سرد انداز راویہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گیا۔ وہ آج پہلی بار اس سے بات کرتے ہی اٹکی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ غلطی اس کی اپنی ہی ہے۔ کوئی ایکسکیوز ہے تمہارے پاس راویہ؟ کوئی بہانہ؟ کہہ دو کہ تم یہاں گھومنے پھرنے آئی تھی، مگر خالد لطیف کا گھر دیکھ کر اپنے متجسس فطرت سے مجبور ہو کر ادھر چلی آئی۔ وہ کرایا، نظریں چکائے لب کاٹتی وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ چلو یہاں سے، اس کی جھکی گردن دیکھ کر وہ بولا اور آگے بڑھ گیا۔ چاروں ناچار اسے بھی پیچھے آنا پڑا۔ کیوں گئی تھی وہاں؟ ڈرائیو کرتا آبی سنجیدگی کی انتہا پر تھا، جواباً راویہ خاموش رہی۔ راویہ، آئی ایم آسکنگ سم تھنگ۔ اس کی خاموشی نے اسے مزید غصہ دلایا۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی روک دی، پر اگلے ہی لمحے اس کا دماغ بھگ سے اڑا جب راویہ نے بہت دیدہ دلیری سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پہلے آپ بتائیں کہ آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ گہری بھوری آنکھوں میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ کچھ دیر پہلے والی شرمندگی اکثر غائب تھی۔ عابس اسے دیکھتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا تھا کہ اس کے سامنے 7 سالہ راویہ موجود ہے۔ سارا غصہ پل میں ہوا ہو گیا۔ اس کے یوں دیکھنے پر راویہ نے رخ موڑ لیا تھا۔ اب وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ عابس کو ہونٹوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا، مگر بظاہر چہرے پر سنجیدہ تاثرات قائم رکھے۔ جانتی ہوں مومانی جان نے مجھے کیا کام کہا تھا؟ وہ مکمل اس کی جانب گھوم چکا تھا، جو باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ ایک بار پھر اس نے جواب نہ دیا۔ انہوں نے اپنی ملازمہ کو ماہانہ تنخواہ بھجوانی تھی، وہی جن کے گھر تو مومانی جان کے ساتھ گئی، اور ماموں جان نے کہا کہ یہ کام وہ کسی ملازم کے سپرد نہ کریں بلکہ گھر کے کسی فرد کو کہیں۔ وہ خود چلی آتی ہیں، احتشام کو بھیج دیتی، مگر ممی نے آج انہیں ارجنٹ گھر بلا لیا ہے، اور احتشام کو آفس تھا، سو مجھے کہا میں دے آؤں، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس نے تفصیل سے اسے ساری بات بتائی تھی، اور ایک پل کے لیے وہ خود بھی اپنی اس لمبی چوڑی وضاحت پر گھوم کر رہ گیا۔ عادت جو نہ تھی کسی کو اتنی وضاحت دینے کی۔ اب بتانا پسند کرو گی کہ کیوں گئی تھی وہاں؟ چبا چبا کر کہا۔ نہیں۔ راویہ نے یک لفظی جواب دیا اور آپ بھی صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ مقابل بٹی ہستی کے علاوہ کوئی اسے زشت نہیں کر سکتا تھا، یہ بات تو طے تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ راویہ خالد لطیف کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گی، مگر اسے یہاں دیکھ کر آیا غصہ فطری تھا۔ کچھ بھی کہے بنا اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر پھر رانا فواد کے گھر پہنچ کر ہی روکی۔ راویہ، اسے باہر نکلتا دیکھ کر آہستگی سے پکارا۔ جی۔ دروازہ کھولتا اس کا ہاتھ تھما۔ اپنا خیال رکھا کرو، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی تو سب پریشان ہوں گے۔ انداز سمجھانے والا تھا۔ کیا ان سب میں آپ بھی شامل ہیں؟ راویہ نے سوچا، مگر کہا تو بس یہ بہتر، اور گاڑی سے نکل گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک اسے اندر جاتا نہ دیکھ لیا۔ اس کے اندر جاتے ہی اس نے ایک بار پھر اپنے پینٹ کی جیب سے وہ چین میں پروئی چابی نکالی۔ کافی دیر تک بے مصرف اسے دیکھتے رہنے کے بعد دوبارہ سے پینٹ کی جیب میں ڈالا اور گہری سانس بھرتا گاڑی سٹارٹ کر کے اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ سیاہ و سفید رو ہاؤس کے لان میں اس وقت لان چیئرز پر تسمینہ اور سمرین ایک دوسرے کے مقابل بیٹھی تھیں۔ تمہیں کچھ بات کرنی تھی تسمینہ؟ چائے کا خالی وقت درمیان میں حائل میز پر رکھتے ہوئے سمرین نے انہیں مخاطب کیا، جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں، مجھے بات کرنی تھی تم سے۔ احتشام کے برتھ ڈے پر موقع نہیں مل پایا، اسی لیے تو آج تمہیں یہاں بلایا ہے۔ وقفہ کیا اور ایک لمبی سانس کھینچی، پھر دوبارہ کہا، کیا تم نے احتشام سے کچھ بات کی ہے راویہ کے متعلق؟ لہجہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، بات نہیں کی، اور سوچ رہی ہوں نہ ہی کروں تو بہتر ہے۔ انداز پر سوچ تھا۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ مجھے ڈر ہے کہ جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھوں۔ سمرین کے اس بات پر تسمینہ کے تاثرات میں بدلاؤ آیا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں رہی۔ آنکھوں میں الجھن سے ابھر آئی تھی۔
کیا تمہیں لگتا ہے کہ احتشام راویہ کے لیے درست انتخاب ہوگا؟ انہوں نے سوالیہ نظریں تسمینہ پر جمائیں۔ تمہیں فضا کیسی لگتی ہے سمرین؟ ان کی پچھلی بات کو نظر انداز کر کے تسمینہ نے موضوع دوسری طرف پھیرا تھا۔ راویہ کی دوست فضا؟ تصدیق چاہی۔ ہاں وہی، مختصر سا جواب دیا گیا۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ کچھ الجھ کر پوچھا۔ احتشام اسے پسند کرتا ہے۔ بنا تمہید کے انہوں نے اصل بات کہی تھی۔ سمرین چونک کر سیدھی ہوئی۔ کیا واقعی؟ ان کی حیرت فطری تھی۔ میں یہی بات کرنا چاہتی تھی تم سے۔ کرسی پر آرام دہ انداز میں بیٹھی وہ صرف سمرین کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ تمہیں کس نے یہ بات بتائی؟ سمرین بے یقین نہ تھی، بس کچھ حیرت زدہ تھی۔ عابس نے، اسے راویہ نے بتایا تھا، اور اس دن وہ تم سے فضا کا ہی ذکر کر رہی تھی۔ تمہیں سمجھنے میں غلطی آئی۔ سمرین کے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے۔ شکر ہے اصل بات مجھے معلوم ہو گئی، میں بھی کیسی بے وقوفی کرنے جا رہی تھی۔ ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ تمہیں بھائی سے بات کرنی چاہیے۔ عابس بتا رہا تھا وہ بھائی جان کے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے، یعنی بھائی جان تو ان لوگوں کو پہلے ہی جانتے ہوں گے۔ ہاں آج ہی فواد سے بات کرتی ہوں، بچی تو ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہے اور احتشام کو پسند بھی ہے، تو آخر بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس پوری گفتگو میں وہ پہلی بار مسکرائی تھیں۔ بہتر، جواباً تسمینہ بھی مسکرائیں۔ ویسے بھی فی الحال منگنی کا ہی سوچ رکھا ہے بس، کیونکہ اب بھی میرا پہلا ارادہ عابس ہی کی خوشی دیکھنے کا ہے۔ انہوں نے کہتے ہوئے بغور تسمینہ کو دیکھا تھا۔ جواباً تسمینہ خاموشی سے انہیں دیکھے گئیں۔ تسمینہ؟ انہیں یکدم ہی کچھ گمسم پا کر پکارا۔ ہاں؟ تسمینہ نے خالص ذہنی کے عالم میں کہا۔ جب میں نے احتشام کے بارے میں سوچا تو ذہن میں جو پہلی لڑکی آئی وہ راویہ ہی تھی۔ کیا تم نے کبھی راویہ کے لیے نہیں سوچا؟ وہ کافی سالوں تک تمہارے گھر رہی ہے، اور تو اور وہ اور عابس کافی اچھے دوست بھی ہیں۔ تسمینہ نے ہنکارا سا بھرا، کچھ کہنے کے لیے لب کھلے پھر بند کر دیے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہیں۔ احتشام کی برتھ ڈے پر اور آج صبح جو چیز میں نے محسوس کی وہ سچ ہے یا نہیں میں نہیں جانتی، مگر اس چیز نے مجھے تذبذب کا شکار کر دیا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے ہی احتشام اور راویہ کے متعلق میرا فیصلہ ڈگمگا گیا تھا، اور پھر تمہارے منہ سے فضا کا ذکر سن کر مجھے ایک بات سمجھ آ گئی ہے۔ راویہ کے لیے احتشام کبھی بھی درست انتخاب نہ تھا۔ تم نے کہا تم نے کچھ محسوس کیا تھا۔ کیا محسوس کیا تم نے؟ وہ جو بہت غور سے ان کی بات سن رہی تھیں، ان کے پہلے جملے میں کہیں اٹکیں۔ کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ سمرین نے تسمینہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ لاجواب ہو گئیں۔ ایک بار پھر ماضی میں لوٹو جہاں سے آؤ سفید رو ہاؤس میں اس وقت ناشتے کی میز پر راویہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ عابس گھر پر نہیں تھا اور اسے عابس کے ہاتھ کا چیز آملیٹ کھانا تھا۔ تسمینہ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا اور کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ناشتہ نہیں کیا ہے تمہاری لاڈلی نے؟ فرمائش ہے محترمہ کی کہ عابس کے ہاتھ کا چیز آملیٹ کھانا ہے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ہی گھر میں داخل ہوا تھا تسمینہ کی بات پر پوری طرح چونکا۔ اس نے اب تک ناشتہ نہیں کیا؟ نگاہیں بھی ساکتے ہی وال کلاک کی جانب اٹھی تھی جو اس وقت دوپہر کے 12 بجا رہی تھی۔ نہیں ممی، آپ مجھے فون کر دیتی نا، میں آ جاتا، وہ کہتا وہ عجلت میں کھڑا ہوا۔ تم اس کی عادتیں بگاڑ رہے ہو عابس، اگر اسی طرح چلتا رہا تو وہ تمہیں کبھی فوج میں نہیں جانے دے گی۔ کچھ تھا ان کے لہجے میں۔ عابس نے ٹھہر کر انہیں دیکھا۔ وہ کافی سمجھدار ہے ممی، وہ ایسا نہیں کرے گی، جبکہ وہ شروع سے اس بات سے واقف ہے کہ میں چلا جاؤں گا۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ رخ اب کچن کی جانب تھا، جبکہ پیچھے تسمینہ نے پرسوچ نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ رات کے اس پہر بالکنی میں لگے جھولے پر آرام دہ انداز میں بیٹھی وہ دائیں ہاتھ میں کافی پکڑے کافی کے مگ سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتی سامنے لٹکے سیاہ خالی پنجرے کو تک رہی تھی جس میں کبھی فنچز کا ایک جوڑا رہتا تھا۔ راویہ، راویہ، راویہ! جب احتشام کی پل پل قریب آتی تیز آواز پر بدمزہ ہو کر منہ بنائے بالکنی کے داخلی دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے ابھی ابھی وہ داخل ہوا تھا۔ بریک لگاؤ احتشام، کیا ہو گیا ہے؟ وہ کوفت سے بولی۔ یار خبر ہی ایسی ہے کہ بریک لگانا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ خوشی کی انتہا پر تھا، کم از کم راویہ کو یہی محسوس ہوا کہ ہے جو تم پھولے نہیں سما رہے ہو۔ آنکھیں چھوٹے کی اس نے بغور اسے دیکھا جس کے انگ انگ سے سرشاری پھوٹ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، بلکہ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ کارنامہ تو یہ تمہارا ہی ہے، وہ کہتے ہوئے اس کے برابر میں کچھ فاصلے پر ٹک گیا۔ راویہ اب گردن موڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تاثرات سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے کچھ سمجھ آنے لگا ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو ممانی جان تمہارا رشتہ لے کر جانے والی ہیں فضا کے گھر۔ انداز میں دبا دبا سا جوش امڑ آیا تھا۔ یس! احتشام نے کھل کر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ او گاڈ احتشام، آئی ایم سو ہیپی! وہ اچھلی تو پڑی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے، سو آج تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، بس حکم جاری کرو۔ وہ فراغ دلی سے بولا۔ پکا؟ اس نے مشکوکیت سے اسے دیکھا۔
ہاں ہاں پکا، وہ واقعی کافی خوش نظر آتا تھا۔ لانگ ڈرائیو پر جانا ہے مجھے۔ راویہ یکدم میں کسی فیصلے پر پہنچتی، باقی مادہ کافی کو اپنے اندر اتارتی کھڑی ہوئی تھی۔ اوکے لیٹس گو۔ وہ فوراً ہی مان گیا تھا۔ تم گاڑی نکالو، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ کہتے ساتھ وہ تیزی سے روم کی طرف بھاگی۔ اگلے 10 منٹ بعد ان کی گاڑی گیٹ سے باہر آتی دکھائی دے رہی تھی۔ ویسے تم کچھ اور بھی مانگ سکتی تھی۔ گاڑی کے خاموش ماحول میں احتشام کی آواز گونجی۔ مثلاً کیا؟ تمہارا کوئی فیوریٹ ڈریس، کوئی جوڑلی، یا پھر آئس کریم کی ایک عدد فیکٹری؟ آئس کریم کی ایک عدد فیکٹری؟ احتشام سیریسلی؟ کچھ اتنی ہی پسند ہے تمہیں آئس کریم؟ ہاں پسند ہے، مگر یہ کچھ زیادہ ہی تھا۔ ویسے تم کسی آئس کریم فیکٹری کے اونر سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ ہاں ہاں سوچا جا سکتا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں یوں ہی سفر کٹ رہا تھا۔ وہ دونوں کافی دور نکل آئے۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ سڑک پر لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، ایک موڑ کاٹتے ہوئے احتشام نے کہا۔ نہ جانے کن کن راستوں سے گزر کے وہ اب دونوں ہائی وے پر پہنچ چکے تھے۔ ابھی نہیں، ابھی میں کچھ دیر اور کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ ایک گہری لمبی سانس کھینچتے ہوئے وہ بولی۔ کیا اتنے دنوں سے تم کسی زندان میں رہ رہی تھی جو آج اتنی دیر تک کھلی ہوا میں سانس لینے کے بعد بھی تمہارا جی نہیں بھرا؟ اس نے مذاقن کہا۔ راویہ نے جواب نہ دیا، بس خاموشی سے گردن کھڑکی کی جانب موڑ کر خوشگواریت سے مسکراتے ہوئے لمبے لمبے کئی سانس ایک ساتھ کھینچے۔ احتشام نے ہلکی سی گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کے دوبارہ ڈرائیونگ پر توجہ مبذول کر دی۔ وہ ایک طویل شاہراہ تھی۔ اسے ڈرائیو کرتے مزید 5 منٹ گزرے تھے۔ سامنے کی جانب میں پولیس کی چوکی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ بہرودی اہلکار بھی وہاں کھڑے تھے۔ اطراف کا علاقہ غیر آباد اور اندھیر تھا۔ بظاہر ہر چیز ٹھیک تھی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر کچھ تو غلط تھا، کچھ غیر معمولی سا۔ ماحول پر چھایا گہرا سکوت کسی انہونی کی اطلاع دے رہا تھا۔ احتشام گاڑی مزید آگے لایا۔ دفعتاً فضا میں گولیوں کی تیز گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ گولیاں کس طرف سے چلائی جا رہی ہیں۔ راویہ نیچے جھکو! احتشام حواس باختہ سا چلایا۔ راویہ بری طرح سہمی تھی۔ آنکھوں میں خوف کا سایہ سا لہرایا۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرزا تھا۔ ساری حسیات جیسے اس لمحے بیکار ہو گئی تھیں۔ گولیوں کی آواز ذہن میں ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ بلا ارادہ وہ اپنے دونوں کانوں پر سختی سے ہاتھ جما چکی تھی، مگر سراسگمی کے عالم میں احتشام کی نیچے جھکنے والی بات پر عمل نہیں کر پائی۔ پل بھر کے لیے احتشام بھی بھکلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ بامشکل اپنے حواس کو قابو کرتے اسٹیئرنگ پر مضبوط کر کے اسے اتنی تیزی سے گاڑی وہاں سے نکالنی چاہیے، کیونکہ اتنا تو انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اصل نشانہ ان کی گاڑی نہیں ہے۔ مگر اسی لمحے ایک اندھی گولی آ کر گاڑی کے ٹائر میں پیوست ہوئی تھی۔ گاڑی کا توازن برقرار نہ رہ پایا اور وہ بے قابو ہو کر بری طرح کسی چیز سے ٹکرائی تھی، جو غالباً ایک کھمبا تھا۔ احتشام کو جھٹکا ضرور لگا تھا، مگر بروقت تمام وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ دوسری جانب بروقت نیچے نہ جھکنے کے باعث راویہ بری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکرائی تھی۔ پیشانی پر دائیں جانب درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ منہ سے ایک کراہ نکلی تھی۔ راویہ، راویہ تم ٹھیک ہو؟ جلدی سے سیدھے ہوتا احتشام نے پریشانی کے عالم میں اسے پکارا تھا۔ بڑا مشکل اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ درد کی شدت میں اضافہ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فی الحال کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اطراف کی ہر چیز گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے اس نے احتشام کی جانب دیکھا۔ او گاڈ راویہ، تمہارا خون بہہ رہا ہے۔ اس لمحے احتشام نے محسوس کیا تھا کہ گولیوں کی آوازیں اب دم توڑ چکی ہیں۔ بنا کچھ بھی سوچے وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ عین اسی لمحے دور سے کوئی اسے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ بھاری بوٹوں کی آواز قریب آئی تو احتشام کے چلتے قدم رکے۔ آر یو آل رائٹ؟ وہ پولیس وردی میں ملبوس دو لوگ تھے، جن کے چہروں پر کپڑے کا سیاہ ماسک تھا۔ میں ٹھیک ہوں، پر میری کزن… وہ مشکل بولتے ہوئے گھوم کر دوسری جانب آیا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے باہر آنے میں راویہ کی مدد کی تھی، جس کی پیشانی کے دائیں جانب سے خون رس رہا تھا، جو ایک لکیر کی صورت بہتاب اس کے چہرے تک پہنچ چکا تھا۔ سر پر ٹکا دوپٹہ ڈھلک کر گردن تک آ گیا تھا۔ جوں جوں ذہن بیدار ہوا، اسے صورتحال سمجھ نہ آنے لگی۔ راویہ، تم ٹھیک ہو؟ احتشام اس کے مقابل کھڑا اس کی طبیعت دریافت کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں احتشام کے پیچھے کی جانب پھسلی تھیں، جہاں کا منظر دیکھ کر اسے ابکائی سی محسوس ہوئی تھی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے 3 لوگوں کی لاشیں جو اس کی آنکھوں کے ٹھیک سامنے پڑی تھیں۔ فاصلہ بہت زیادہ نہ تھا، جس کے باعث وہ ان کی لاشوں سے نکلتے خون کو بھی بآسانی دیکھ پا رہی تھی۔ اطراف میں پولیس اہلکاروں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ ایک پولیس اہلکار بھی گولی کی زد میں آیا تھا۔ دائیں ہاتھ کی مدد سے اس نے اپنا بایاں بازو تھام رکھا تھا، شاید بازو پر گولی لگی تھی اسے، مگر راویہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں کسی اور شخص کا خاکہ ابھرا تھا۔ اس نے بے یقینی سے احتشام کو دیکھا۔ آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ ہاتھ ڈھیلے سے ہو کر پہلو میں آن گرے۔ ٹانگوں میں جان نہ رہی تھی۔ اسے لگا وہ مزید یہاں کھڑی رہی تو ہوش کھو بیٹھے گی۔ میڈم، کیا آپ ٹھیک ہیں؟
ان کی طرف آئے پولیس اہلکاروں میں سے ایک نے دریافت کرنا چاہا، جو اب احتشام کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس طرح کہ راویہ کو پیچھے کا منظر دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ راویہ نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا، پھر دوسری جانب ایک اور پولیس اہلکار کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر خالی اس ذہنی کے عالم میں اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، دوسرا اہلکار بولا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بامشکل بول پائی۔ تم ٹھیک نہیں ہو راویہ، تمہارا کافی خون بہہ گیا ہے، احتشام نے نرمی سے کہا۔ احتشام، تم عابس کو فون کرو، ان سے کہو کہ وہ آ جائیں۔ نہ جانے کیوں مگر وہ روحان سی ہوئی تھی۔ احتشام کے لیے راویہ کی یہ فرمائش غیر متوقع تھی۔ راویہ، اسے کال کرنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ پریشان ہوگا۔ ابھی ہم ہاسپٹل چلتے ہیں، پھر وہاں سے گھر جائیں گے، تم گھر جا کر اسے کال کر دینا۔ اس کی حالت کے پیش نظر اسے نرمی سے سمجھایا۔ وہ سمجھی تھی یا نہیں مگر خاموش ضرور ہو گئی تھی۔ پھر احتشام نے آگے بڑھ کر ان پولیس والوں سے کچھ بات چیت کی اور اگلے 10 منٹ میں ان دونوں کو ہاسپٹل روانہ کر دیا تھا۔ منظر تھا اس گمنام اور بوسیدہ حویلی کے تہہ خانے کا۔ ہائی وے پولیس نے حملہ آوروں کو مار گرا ہے بیار، کسی نے آ کر اسے اطلاع دی تھی، جو دونوں ہاتھوں کو کمر پہ ٹکائے ایک سفید رنگ کی دیوار کے سامنے کھڑا تھا، جس کا ایک تہائی حصہ مختلف رنگوں کی سٹیکی نوٹ سے بھرا پڑا تھا۔ ہر نوٹ پر ہی کچھ نہ کچھ تحریر تھا۔ الحمدللہ، بیار کی سنجیدہ مگر اطمینان بھری آواز گونجی۔ مگر اطلاع ملی ہے کہ وہاں سے گزرتی ایک گاڑی ٹائر پر گولی لگنے کے باعث ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی ہے۔ ایک اور اطلاع دی گئی تھی۔ کتنے افراد سوار تھے گاڑی میں؟ سرسری سا پوچھا تھا۔ 2 افراد تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکی کو معمولی چوٹیں آئی ہیں، قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بہتر، مدھم سا کہا۔ نگاہیں ہنوز دیوار پر تھیں، آنکھوں میں کسی گہری سوچ کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے مرہم پٹی کرواتے انہیں تقریباً گھنٹہ گزر گیا تھا۔ ان پورے اوقات میں راویہ خاموش رہی تھی۔ درد میں تو کمی نہیں آئی تھی، البتہ ڈاکٹر نے اسے سکون آور ادویات دے دیں، جس کے باعث آنکھیں بھاری بھاری اور ذہن بوجھل سا ہو رہا تھا۔ فی الحال اسے گہری پرسکون نیند کی اشد ضرورت تھی۔ احتشام مسلسل اسے بات کرنے کی کوشش میں تھا، مگر وہ ہاں ہوں کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ احتشام نے بھی اس پر زیادہ زور نہ دیا، اسے یہی لگا تھا کہ اس واقعے کے باعث وہ کچھ پریشان ہے۔ اسی اثنا میں احتشام کے فون نے رنگ کیا تھا۔ اسکرین پر نظر آتے نام کو دیکھ کر وہ کچھ محتاط ہوا۔ عابس ہے، اپنے برابر کھڑی راویہ کو دیکھ کر اس نے کہا تھا۔ میری بات کراؤ ان سے، یہ پہلا جملہ تھا جو ہاسپٹل آنے کے بعد سے لے کر اب تک اس نے بولا تھا۔ یہ لو، مگر ابھی اسے کچھ مت بتانا، کہتے ہی اس نے فون راویہ کی جانب بڑھایا، مگر تب تک کال بند ہو چکی تھی۔ راویہ نے سر داہ بھری، ایک عجیب سی بے چینی اس کے پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ اسی دوران فون کی ہلکی سی بیپ بجی تھی۔ عابس کی طرف سے میسج تھا۔ احتشام نے موبائل راویہ کے ہاتھ سے لیتے ہوئے میسج کھولا۔ تم کہاں ہو؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا تھا۔ احتشام کے ماتھے پر لاتعداد شکنوں کا جال سا بنا۔ کچھ سوچ کر اس نے ٹائپ کیا، گھر پر۔ اگلے ہی لمحے دوبارہ سے بیپ بجی تھی۔ یہاں ہاسپٹل میں شاید تمہارا کوئی ہم شکل ہوگا پھر، نہیں؟ اس نے بری طرح چونک کر گردن اٹھائی۔ کچھ فاصلے پر کھڑا وہ خطرناک تیور لیے ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ احتشام کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، جبکہ راویہ نے سوکھے حلق کو بمشکل تر کرتے ہوئے احتشام کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، کہا تھا نا میں نے انہیں کال کر دو۔ ان دونوں کو عابس کی طرف جانے کی زحمت نہ کرنی پڑی، وہ خود ہی ان کی طرف چلا آیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا تھا۔ راویہ نے نظریں جھکا دیں، نہ جانے کیوں، مگر آج وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہاں کے مناظر یاد کر کے ایک بار پھر سے خوف محسوس ہوا تھا۔ آنکھوں کی سطح پر نرمی نے جگہ بنائی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ اسی بگڑے موڈ کے ساتھ ایک بار پھر بولا۔ مزید کچھ بھی چھپائے بنا احتشام نے مختصراً اسے ساری بات بتا دی تھی۔ کیا ضرورت ہے اتنی رات کو اسے لے کر گھر سے نکلنے کی؟ وہ دبا دبا سا گرایا۔ احتشام خاموش رہا۔ اور راویہ تم، وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا جب راویہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں کے پردے پر آنسوؤں کے باعث دھند سی چھا گئی تھی۔ ایک آنسو آنکھ سے پھسلا اور چہرے پر لکیر سی کھینچتا بہتا چلا گیا۔ عابس نے اسے دیکھا اور وہیں ساکت ہو گیا۔ الفاظ اندر ہی کہیں دم توڑ گئے تھے۔ آنکھوں سے ہوتی ہوئی نگاہیں راویہ کے سر پر دائیں جانب بندھی پٹی پر پڑیں۔ اس کے اعصاب تن گئے۔ لمحے میں اس نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ آنکھوں کے آگے سے دھند چھٹی تو اس نے اسے خود کو یکٹک دیکھتا پا کر راویہ نے نظریں جھکا لیں۔ ایک طلسم تھا جو ٹوٹا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنے حواس میں لوٹا۔ احتشام، تم کیب لے کے واپس چلے جاؤ، راویہ کو میں گھر لے کر جا رہا ہوں۔ ماموں جان اور مامی جان کو بھی کچھ مت کہنا، اور وہ بلا وجہ پریشان ہوں گے۔ اس نے تحکم سے کہتے ہوئے احتشام کو دیکھا۔ راویہ چونکی ضرور تھی مگر کچھ بولنے سے گریز کیا۔ بہتر، وہ یک لفظی جواب دے کر راویہ کی جانب مڑا۔ اپنا خیال رکھنا، آہستگی سے کہا۔ راویہ نے جھکی گردن کے ساتھ ہی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر عابس سے چند ایک جملوں کا تبادلہ کیا اور پھر ایک نظر دوبارہ راویہ کو دیکھتے جانے کے لیے پلٹ گیا۔ چلو راویہ،
احتشام کے جاتے ہی عابس نے اس کی جھکی گردن کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ پیچھے چل پڑی۔ گاڑی تک پہنچ کر اس نے راویہ کے لیے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولا اور خود دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ بیٹھ تو گئی تھی مگر جو کچھ آج ہوا تھا اس نے اسے کافی حد تک خوفزدہ کیا تھا۔ عموماً وہ اس طرح کبھی نہ روتی مگر آج آنسوؤں پر بند باندھنا مشکل ہو رہا تھا۔ خود پر کافی جبر کرنے کے بعد جب مزید برداشت نہیں ہوا تو ساری انا کو بالائے طاق رکھ کر اس نے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ وہ جو گاڑی سٹارٹ کرنے ہی لگا تھا پوری طرح ٹھٹکا۔ راویہ واٹ ہیپنڈ؟ بے چینی سے پوچھا۔ دوسری جانب وہ اسی طرح سر جھکائے روتی رہی۔ راویہ ایسے مت رو پلیز، سب کچھ ٹھیک ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اس نے پھر کہا مگر وہ بنا جواب دیے یوں ہی روتی رہی۔ راویہ احتشام نے جو کچھ بتایا اسے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا آپریشن تھا۔ یقیناً ان دہشت گردوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی ہوگی اور پولیس نے بروقت کارروائی کر کے ان کے حملے کو ناکام بنا دیا، پر اب کوئی خطرہ نہیں ہے، یو آر ٹوٹلی سیف۔ کہتی ہوئی اسے اندازہ نہ تھا کہ اس نے جانے انجانے میں غلط الفاظ کا انتخاب کر لیا ہے۔ نادانستگی میں وہ اسے وہی سب کچھ دوبارہ یاد دلا چکا تھا۔ ایک پولیس والے کو گولی لگی تھی عابس؟ راویہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں۔ عابس کی سی آنکھوں نے اس کی گہری بھوری آنکھوں میں جھانکا۔ ان دو گہری بھوری آنکھوں میں نمی کی دھند کے پیچھے بہت کچھ پوشیدہ تھا، پر مقابل کی سیاہ چمکدار آنکھوں سے مخفی نہ رہ پایا۔ کیا تھا وہ؟ ایک انجانا سا ڈر، کسی اپنے کو کھونے کی فکر، بہت صاف اور بہت روشن سا۔ اتنا صاف اور روشن کہ عابس کو نظروں کا زاویہ بدلنا پڑا۔ بے وقوف تو نہ تھا کہ سمجھ نہ پاتا اس کے خوف کی اصل وجہ۔ ایسے جابس میں ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ ایک عام بات ہے، لہجے کو سرسری سا بنا کر کہا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسے جابس میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ دل کے اندر شدت سے کچھ ٹوٹا تھا جس کی کرچیاں آنکھوں میں چپتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر کھولیں، بہت سے آنسو چہرے پر بہہ نکلے۔ بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے مناظر کو دیکھنے لگی۔ ماحول میں تناؤ کی سی کیفیت در آئی تھی۔ عابس نے متعصبانہ نظروں سے اسے دیکھتے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سفر خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ پلکوں پر بے تحاشا بوجھ محسوس کرتے اس نے اب سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کافی دیر گزری۔ عابس کو لگا وہ سو چکی ہے، مگر یکدم ہی گاڑی کے خاموش ماحول میں اس کی سرگوشی نما آواز گونجی۔ I can't lose you again۔ اور عابس پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ وہ نیم غنودہ حالت میں کہہ رہی تھی، اس بات سے یکسر انجان کوئی ہے جو اس کی سرگوشی کو بخوبی سن رہا ہے۔ یہ سکون آور ادویات کا اثر تھا، شاید جو وہ غنودگی کا عالم میں مسلسل کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ 7 سال پہلے آپ چلے گئے، میں آگے نہیں بڑھ پائی، آپ بھول گئے مجھے۔ واپس آ جائیں پلیز۔ I can't lose you again۔ I can't lose you۔ وہ بے ربط جملے ادا کر رہی تھی اور اس کے ہر جملے کے ساتھ عابس کی آنکھوں کی ساخت پر سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کیسا انکشاف ہوا تھا اس پر؟ لاشعوری طور پر وہ ہمیشہ سے اس بات سے واقف تھا، مگر ایسی کسی صورتحال کے بارے میں اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ قصور راویہ کا نہ تھا، اگر وہ ہوش میں ہوتی تو مر کر بھی کبھی اپنی زبان پر یہ الفاظ نہ لاتی۔ کچھ اتنی ہی محتاط تھی وہ اپنے اس جذبے کو لے کر۔ I can't lose۔ رفتہ رفتہ اس کی بڑبڑاہٹ دم توڑ گئی، مگر عابس کی آنکھوں کی سرخی قائم رہی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی۔ تسمینا کو وہ پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا، سو وہ اور فروہ باہر ہی موجود تھیں۔ گاڑی کو اندر آتا دیکھ تسمینا پریشانی کے عالم میں اس جانب بڑھیں۔ کیا ہوا ہے عابس؟ وہ شدید فکر مند دکھائی دے رہی تھیں۔ میں سب کچھ بتاتا ہوں ممی، پہلے آپ اور فروہ اسے اندر لے کے جائیں، اسے آرام کی ضرورت ہے، اس نے تسلیہ امیز انداز میں کہتے ہوئے دوسری جانب سے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اسے سہارا دے کر وہ لوگ اندر لے آئے۔ اسے کمرے میں چھوڑ کر تسمینا نیچے آئی تھیں۔ فروہ اس کے پاس ہی ٹھہری رہی۔ فی الحال راویہ گہری نیند میں تھی۔ ہوا کیا ہے عابس؟ وہ لاؤنج میں آئی جہاں وہ صوفے پر خاموشی سے بیٹھا کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہا تھا۔ چہرے پر پسماندگی چھائی تھی، آنکھیں ہنوز سرخ تھیں۔ وہ کافی سے بھی زیادہ تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اصل بات گول کر کے صرف ایکسیڈنٹ والی بات بتائی تھی۔ وہ تمہارے ساتھ ہی جب ایکسیڈنٹ ہوا؟ تسمینا اس کے برابر میں آ کر بیٹھی اور بغور اسے دیکھا۔ نہیں، احتشام کے ساتھ تھی۔ حمزہ کے والد کی عادت کے لیے ہاسپٹل گیا تھا، وہ دونوں مجھے وہیں ملے۔ احتشام کو گھر بھیج کر اسے میں یہیں لے آیا۔ وہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے مسلسل اپنی پریشانی مسل رہا تھا۔ اچھا کیا۔ وہ اب بھی بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی، انہیں وہ ٹھیک نہیں لگا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں۔ ان کی نظروں کے مفہوم کو بخوبی سمجھتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ٹھیک ہو عابس؟ اس کی اٹھتے ہی انہوں نے پوچھا۔
جی۔ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ یک لفظی جواب دیتا وہ آگے بڑھ گیا۔ تسمینا تب تک اسے دیکھی نہیں جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ جانتی تھی کہ اگر اسے کوئی پریشانی ہے بھی تو وہ نہیں بتائے گا۔ فریش ہو کر وہ اس کمرے میں آیا جہاں راویہ موجود تھی۔ بھائی آپ ہی کو کیا ہوا ہے؟ اسے اندر آتا دیکھ فروا بے چینی سے اس کی جانب لپکی۔ وہ ٹھیک ہے فروا، تم فکر مت کرو، اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے عابس نے نرمی سے کہا، جس کی آنکھوں میں نمی واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ گردن اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے فروا، تم فکر مت کرو، اور جاؤ جا کر سو جاؤ، پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا ہے، اور کل سے تمہارا اسکول بھی دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس نے آہستگی سے سمجھایا۔ مگر آپی، وہ فکر مند ہوئی۔ میں ہوں تمہاری آپی کے پاس، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو وہ مطمئن سی ہو کر سر کو خم دیتی آگے بڑھ گئی۔ باہر نکلتے وقت ایک بھرپور نظر راویہ پر ضرور ڈالی تھی۔ عابس چند قدم آگے آیا جہاں بیڈ پر وہ ہر چیز سے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے، چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے سے نشان تھے، سرخ و سفید رنگت کچھ زرد پڑ رہی تھی۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھتا رہا، پھر پلٹ گیا۔ آسان نہ تھا اسے تکلیف میں دیکھنا۔ باہر آ کر اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا تھا، پھر کچھ پل وہیں کھڑا رہا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ ایک نتیجے پر پہنچ کر وہ کمرے کے دروازے سے ٹیک لگاتا وہیں باہر بیٹھ گیا۔ ہائی بلڈ پریشر کے باعث تسمینا پوری رات جا کر اس کا خیال نہیں رکھ سکتی تھیں۔ ان کے لیے نیند لینا ضروری تھا، اور فروا کا کل اسکول تھا۔ مگر راویہ کو اکیلا وہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر رات کو اسے کوئی تکلیف پیش آئی تو وہ کبھی خود سے اسے نہیں پکارے گی، سو بہتر یہی تھا کہ وہ اس کے روم کے باہر رہ کر وقتاً فوقتاً اسے دیکھتا رہے۔ عابس تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تسمینا جو ابھی ابھی اوپر آئی تھی اسے یوں بیٹھا دیکھ کر اس کی جانب لپکی۔ عابس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ ممی، اسے رات کو کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس نے اپنی دونوں آنکھیں مسل کر انہیں دیکھا۔ تو میں اس کے پاس ہوں نا عابس، تم جا کر سو جاؤ، تم پہلے ہی کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ وہ پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا اچھی نیند لینا آپ کے لیے کس قدر ضروری ہے؟ تم دونوں کو یوں بے آرام دیکھ کر کیا مجھے نیند آ سکتی ہے؟ انہوں نے خفگی سے پوچھا۔ عابس لاجواب ہو گیا۔ جا کر سو جاؤ عابس، میں ہوں یہاں۔ انہوں نے ایک بار پھر کوشش کی تھی۔ آپ جا کر سو جائیں ممی، میں ہوں یہاں، وہ بضد تھا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ بالآخر انہوں نے ہار مانی تھی۔ اس کی طبیعت بہتر نہیں ہے، اسے اس حال میں چھوڑ کر میں خود آرام سے نہیں سو سکتا۔ اس کی بات سن کر تسمینا خاموش رہیں کافی دیر تک، پھر ان کے لب طمانینت بھری مسکان میں ڈھلے۔ ہمیشہ ایسے ہی اس کا خیال رکھنا۔ نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ بے فکر رہیے ممی، اس پر کبھی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، مضبوط لہجے میں کہتا وہ آج انہیں ہر فکر سے آزاد کر گیا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر آگے بڑھ گئیں۔ وہ ان کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی، الٹے پیر کو لمبا کیا جبکہ سیدھے پیر کو اٹھا کر موڑا، اور پھر اسی پر ہاتھ جما کر پشت دروازے سے ٹکائے آنکھیں موند لیں۔ I can't lose you again۔ بہت آہستگی سے کسی نے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ذہن کے پردے پر دو آنسوؤں سے بھری آنکھیں نمودار ہوئیں۔ وہ سر جھٹک نہیں پایا تھا۔ دا بلاسم سیکنڈری اسکول کی کینٹین میں بچھی میزوں اور کرسیوں پر طالبات مختلف گروپس کی صورت میں بیٹھے اپنے لنچ سے انصاف کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک کونے والی میز پر بیٹھی لڑکی ارد گرد سے بے نیاز کینٹین کی گلاس وال سے باہر جھانکتی کسی گہری سوچ میں گم نظر آتی تھی۔ نگاہیں دور گارڈن میں موجود مختلف قسم کے پودوں پر تھیں، جن میں لیونڈر، اسنیک پلانٹ اور پیس لیلیز شامل تھے۔ فروا، حد ہوتی ہے یار، میں پچھلے 20 منٹ سے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہوں اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ دفعتاً ایک لڑکی جو سفید اسپورٹس یونیفارم میں ملبوس تھی اس کے سر پر آپ کی شدید جھنجھلاہٹ کے عالم میں کچھ اونچا سا بولی۔ فروا نے بنا چونکے آہستگی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جس کا تنفس کچھ تیز تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار تھے اور آنکھوں میں دبا دبا سا غصہ۔ وہ یقیناً کافی دیر سے اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ ایسی کیا نوبت آ گئی جو تم پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہو؟ اس کے چہرے سے نظر ہٹاتی وہ دوبارہ باہر دیکھنے لگی، انداز میں بے نیازی تھی۔ یہی، اس نے انگلی اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ کچھ وقت سے مجھے بہت تنگ کر رہا ہے۔ کیا تم نہیں جانتی کہ میں تمہیں کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ اس کا لاپرواہ انداز سامنے کھڑی لڑکی کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ جانتی ہوں، پھر؟ وہ ہنوز باہر دیکھ رہی تھی جہاں اب کچھ بوائے اسٹوڈنٹ اسنیک پلانٹ سے چھیڑ خانی کر رہے تھے۔ جانتی ہو تو چلو میرے ساتھ، کہتے ہوئے وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس طرح کے باہر گارڈن کا منظر اس کے پیچھے چھپ گیا۔ سامنے سے ہٹو آفرین، اس نے اسے گھور کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔
فروا تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ 1 مہینے بعد ہمارا ٹورنامنٹ ہے؟ شہر کے 5 بڑے اسکول سے ہمارے مقابل ہوں گے، ایسے میں تم کیپٹن ہو کے پریکٹس پر نہیں آ رہی، کیا بنے گا ہماری ٹیم کا؟ آفرین کا انداز پریشانی لیے ہوئے تھا۔ آج فرسٹ ڈے ہے آفرین، اور کوچ نے آج ہی پریکٹس شروع کروا دی، کم از کم ایک دن تو رک جاتے ہیں، وہ بیزاریت سے بولی۔ پچھلے 2 سال سے اس ٹورنامنٹ کا کپ ہمارے اسکول آ رہا ہے، کوچ اور مینجمنٹ کی خواہش ہے کہ اس سال بھی وہ کپ ہمیں ہی ملے، تو اگر آج سے پریکٹس سٹارٹ کروا دی ہے تو کیا برائی ہے؟ اور تم کب سے پریکٹس سے بھاگنے لگی ہو فروا؟ کچھ وقت پہلے تک تو سب سے پہلے گراؤنڈ میں تم پہنچی ہوتی تھی۔ کوچ کے عمل کی وضاحت کرتے وہ آخر میں فروا سے ایک مشکل سوال پوچھ بیٹھی تھی۔ میرا بحث کا کوئی موڈ نہیں ہے آفرین، میں نے کہہ دیا آج پریکٹس پر نہیں آؤں گی سو نہیں آؤں گی۔ کوچ کو کہنا فروا کی طبیعت ڈاؤن ہے، وہ کل سے جوائن کرے گی، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بات بھی تم جا کر کوچ کو آفرین پیر پٹک کر تن فن کرتی وہاں سے نکل گئی۔ فروا جو اٹھ کھڑی ہوئی تھی اسے جاتا دیکھ کر سر جھٹک کر دوبارہ اسی کرسی پر ٹک گئی۔ نظریں اسی طرح باہر جما لیں جہاں پودوں کے بعد اب کوئی اسٹوڈنٹ نہ تھا، کیونکہ گارڈنر اب وہاں موجود ان کی تراش خراشی کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ اس منظر کا حصہ ہو کر بھی اس کا دماغ مختلف قسم کی سوچوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ آنکھوں میں سوچ کے گہرے سائے تھے۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ بھلے ہی آفرین ناراض ہو کر گئی ہے مگر کوچ کو وہی بتائے گی جو اس نے کہا ہے، سو اس طرف سے وہ مطمئن تھی، مگر اب بھی ایسی چیز تھی جس کی طرف سے اسے خود کو مطمئن اور بے فکر کرنا تھا۔ اس وقت جہاں فروا اپنے اسکول کی کینٹین میں تنہا بیٹھی تھی، وہیں سیاہ اور سفید روح ہاؤس کے ایک کمرے میں سوئی راویہ کی آنکھ یکدم ہی کھلی تو ایک پل کے لیے اس میں ناشناسی کی رمق تھی۔ اس نے گردن موڑ کر یہاں وہاں دیکھا، کمرے میں اندھیرا تھا۔ اسی لمحے پیشانی کے دائیں جانب درد کی ایک لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے اس حصے کو چھوا۔ ایک کوندا سا ذہن میں لپکا، اسے یاد آیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کیوں ہے۔ رات کے واقعات ذہن میں تازہ ہوئے، گولیاں چلنے کی آوازیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ، سر پر چوٹ آنا، ہسپتال میں عابس کا ملنا، پھر یہاں لے آنا، ایک ایک کر کے سارے واقعات ذہن میں روشن ہوئے۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی، چند گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا، پھر لحاف خود پر سے ہٹاتے ہوئے قدم نیچے اتارے، بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ روشن کیا کیونکہ کھڑکی کے پردے گرے ہونے کے باعث کمرے میں تاریکی تھی۔ پھر چند لمحے اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد کچھ سوچ کر اٹھی، رخ باتھ روم کی جانب تھا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ فریش ہو کر باہر آئی تھی۔ باہر نکل کر کھڑکی کے پردے ہٹائے اور پٹ وا کیے۔ باہر ایک روشن دن طلوع ہو چکا تھا۔ راستہ ملتے ہی دھوپ کی روشنی تیزی سے اندر آئی تھی۔ دھوپ کے چہرے پر پڑتے ہی اس کی گہری بھوری آنکھیں چمکیں۔ اس نے سورج سے رخ پھیرا تھا، آگے بڑھ کر اپنا فون تلاشنا چاہا جو اسے بیڈ سائڈ ٹیبل پر ہی پڑا دکھائی دیا۔ اسکرین روشن کر کے انٹرنیٹ کنیکٹ کیا تو کئی نوٹیفیکیشن ایک ساتھ اسکرین پر ابھرے۔ کافی سارے میسیجز تھے واٹس ایپ پر، جن میں سر فہرست فروا کا نام تھا۔ اس نے کوئی تصویر واٹس ایپ کی تھی۔ دوسرے نمبر پر احتشام کا میسج تھا، وہ اس کا حال احوال پوچھ رہا تھا۔ اور تیسرے نمبر پر راویہ کے ابرو اکٹھے ہو گئے۔ میسج ٹربل کی طرف سے تھا، یعنی عمر اکرام کی طرف سے، کافی دنوں بعد۔ اس کی چیٹ کھولے بغیر سامنے جو کچھ لکھا نظر آ رہا تھا، اسے یہی اندازہ ہوا کہ وہ اس کا حال احوال پوچھ رہا ہے۔ راویہ کو سمجھ نہ آیا کہ ایک عام سوال ہے یا وہ اس کے ایکسیڈنٹ کے متعلق علم رکھتا ہے۔ خیر جو بھی تھا، اس کے میسج کو چھوڑ کر وہ احتشام کی چیٹ کی طرف بڑھی۔ اسے تسلی بخش جواب دے کر فروا کی چیٹ کھولی۔ صبح 7 بجے کے قریب اس نے کوئی تصویر سینڈ کی تھی، نہ جانے کس کی۔ انٹرنیٹ سپیڈ سلو تھی، شاید جس کے باعث تصویر اب تک لوڈ نہیں ہوئی تھی۔ راویہ انتظار کرنے لگی، تصویر لوڈ ہو رہی تھی۔ درمیان میں بنا گول دائرہ رفتہ رفتہ سبز ہوتا جا رہا تھا، اور پھر وہ مکمل سبز ہوا اور غائب ہو گیا۔ تصویر اس کے سامنے آئی، اس نے تصویر کو دیکھا، 1 بار، 2 بار اور پھر تیسری بار۔ فروا نے وہ تصویر کیسے بنائی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ فروا تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی ابھری اور پھر اٹھ گیا میرا بچہ۔ تصویر کھول کر تسمینا نے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ چونک کر دروازے کی جانب پلٹی اور بے وجہ مسکرائی۔ موبائل کی اسکرین بجھا کر موبائل نیچے رکھ دیا تھا۔ آنکھوں اور چہرے کے تاثرات بھی اب بالکل نارمل تھے۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ محبت سے اسے دیکھتی وہ اس کے قریب چلی آئیں۔ درد تو نہیں ہو رہا زخم میں؟ کافی بہتر ہے خالہ جان، اور نہیں، درد نہیں ہو رہا۔ چلو آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ نرمی سے اس کے چہرے پر بکھرے بال پیچھے کو کیے۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ راویہ نے ان کا ہاتھ تھام کر عقیدت سے چوما۔ ٹھیک ہے، مگر جلدی سے آ جاؤ، میں ناشتہ لگا رہی ہوں، وہ کہہ کر پلٹ گئیں۔ ناشتے کا وقت تو گزر چکا تھا، مگر چونکا وہ لیٹ اٹھی تھی تو اس کے ناشتے کا اسی وقت ہونا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے کچن کے ساتھ ہی لگی چکور میز کی ایک کرسی پر بیٹھی تسمینا کے ساتھ ناشتے میں مصروف تھی۔ تسمینا نے بھی اس کے اٹھنے کے انتظار میں اب تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ گلاس میں جوس انڈیلتے، بریڈ پر جیم لگاتے، وقفے وقفے سے بریڈ کے لقمے لیتے اس کی نگاہیں کسی کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹک رہی تھیں، اور تسمینا سے یہ چیز مخفی نہ تھی۔ وہ 2-2.5 مہینے والی
पहले वाली राबिया बिल्कुल नहीं थी जो आबिद के जिक्र से भी नजरें चुराती थी। आज वो मुख्तलिफ लग रही थी और तस्मीना ने इस तब्दीली को वाज़ेह महसूस किया था। वो तुम्हारा ज़रूरी सामान लेने गया है भाईजान के घर से। नाश्ते से हाथ रोककर उन्होंने कहा तो पल भर के लिए राबिया दंग रह गई। कौन? लहजे की लड़खड़ाहट लाशऊरी थी। आबिस, उन्होंने आम से अंदाज में कहते फिर खाना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी जानिब वो खफत मिटाने को सर मुकम्मल नीचे झुका चुकी थी, ऐसे जैसे इस वक्त खाने से ज़्यादा ज़रूरी और कोई काम ना हो। तस्मीना ने भी साख्ता उम्र आटे मुस्कुराहट को रोका था। मेरा सामान क्यों लेने गए हैं वो? काफ़ी देर बाद उसकी मध्यम सी आवाज़ गूंजी। क्या तुम एक हफ्ते तक इन्हीं कपड़ों में घूमोगी? क्योंकि एक हफ्ते से पहले तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं देने वाला। वो न जाने कब वहाँ आया था, इसके दाएं तरफ वाली कुर्सी संभाल कर बैठ गया। हाथ में अलबत्ता कुछ ना था, शायद वो मुलाजमा के हाथ सारा सामान ऊपर भिजवा चुका था। मारे तहय्युर के राबिया की आंखें फैल गईं। वो क्या कह रहा था? एक हफ्ता यहाँ ठहरने का इरादा वो बिल्कुल नहीं रखती थी। मैं आपके हुक्म की पाबंद नहीं हूँ, मुठिया भींच कर कहा। जानता हूँ। दाएं जानिब वाली कुर्सी पर सफ़ेद शर्ट और स्याह जीन्स पर आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड किए टांग पर टांग जमाए बैठा वो एक मुसलसल पैर झल्लाता वो दिलचस्पी से उसे देख रहा था। बाल माथे पर आगे की जानिब गिर रहे थे। वो राविया को देख रहा था और तस्मीना उन दोनों को। उनके होंठों से मुस्कुराहट जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर ये भी जानते होंगे कि मैं एक हफ्ता यहाँ नहीं ठहरूंगी, नाक से कोड़ कर कहा। बिल्कुल। वो महजूज सा मुस्कुराया, स्याह आंखें चमकी। राविया ने बामुश्किल उसके चेहरे से नजरें हटाई थीं। फिर मेरा सामान लाने की क्या ज़रूरत थी? वो भूल बैठी थी कि तस्मीना भी वहाँ मौजूद हैं। मम्मी ने कहा था मुझे, तुम्हें जो सवाल करने हैं उन्हीं से करो। उसने तस्मीना की जानिब इशारा किया, अलबत्ता आंखें मुस्कुरा रही थीं। राविया ने तस्मीना की जानिब देखा तो उन्होंने कंधे अचका दिए। यानी ये तय था कि एक हफ्ता उसे यहीं रुकना पड़ेगा। वो तेज़ी से खड़ी हुई और आगे बढ़ी। नाश्ता वो कब का ख़त्म कर चुकी थी। सुनो, वो मज़ीद आगे बढ़ती कि उसके पुकारने पर ठहर गई, लेकिन रुख नहीं मोड़ा था। कोशिश करना, जब तक जख्म भर नहीं जाता रेस्ट करो। बेवजह की चीज़ों को लेकर खुद को हल्कान मत करना, और घर के किसी काम को तुम हाथ नहीं लगाओगी, खास करके कुकिंग को। संजीदा मगर नरम लहजा था। राविया के कान की लोएं सुर्ख हुई। वो एक झटके से मुड़ी और मेज़ पर हथेलियां रखती थोड़ा आगे को झुकी। मैं आपके हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। उसकी आंखों में झांकते एक लफ्ज़ एक चबा चबा कर अदा किया गया था। तुम हो। वो तुर्की बाद तुर्की बोला। मैं नहीं हूँ। तुम हो। नहीं हूँ। तुम हो। हाँ हूँ। आबिस की मुस्कुराहट गहरी हुई। तस्मीना के लिए हंसी जब्त करना मुश्किल हुआ था। दूसरी जानिब राबिया ने दांत कचकचाए और पैर पटकती वहां से वॉकआउट कर गई। वहां से निकलते हुए सामने दीवार में नस्ब आईने में इसके हंसते मुस्कुराते चेहरे का अक्स देखकर एक लम्हे के लिए इसके कदम जंजीर हुए। हार्ट ने एक बीट बीस की थी। वो यकटक उसे देखे गई। कोई हंसते हुए इतना अच्छा कैसे लग सकता है? दिल ने दिमाग से पूछा था। क्या हुआ? आईने में नजर आते अक्स में वो इसे यूं खड़ा देखकर आबरू अचकाए पूछ रहा था। एक शहर था जो टूटा था। वो हड़बड़ाकर सीधी हुई और करीबन भागती हुई वहां से निकल गई। पीछे वो आबिस की मुस्कुराहट यकलक सिमटी थी।